اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ھدی للمتقین کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر آگے متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ گویا کہ سب سے پہلے درستگی عقائد کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کا ایمان بالغیب ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے۔ اقرار باللسان اور عمل بالارکان یہ اس کے لیے شرط ہیں، لیکن شطر یعنی ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایمان کے لیے شرط جو ہے وہ ضرور ہے۔ اب ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جنت اور جہنم اس پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، تو یہ سارا ایمان بالغیب ہے۔ مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اسی سے مراد ایمان بالغیب ہے کہ یہ بن دیکھے ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی کہ ان کے عقائد درست ہیں، وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی حسن اعمال اور عبادات بدنیہ کا ذکر ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور اسی طرح نماز میں مواظبت کرنا، اور نماز میں طہارت کا کامل درجے کا ہونا، اور اوقات کا خاص طور پر خیال رکھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد اولاد کا یا جس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے وہ مراد ہے، یا صدقات نافلہ یا قربانی وغیرہ مراد ہے، کیونکہ یہ سورۃ زکوٰۃ کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی ہے، اس لیے اس سے مراد جو ہے صدقات نافلہ اور قربانی وغیرہ، اور اسی طرح جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے وہ خرچ کرنا مراد ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی اور جو آپ سے پہلے۔ اب یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ یؤمنون بالغیب میں آ گیا کہ قرآن پر ایمان لانا اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، لیکن خاص طور پر اس کا ذکر کیا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں اس سے مراد مومنین اہل کتاب مراد ہے، یعنی پچھلی کتابوں پر پہلے ایمان لائے اور بعد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی قرآن کتاب یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے گھر یعنی قیامت کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ انہیں نہیں ہے۔ ان عقائد کی بات جن کے بارے میں ہوئی، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ انجام دنیاوی بیان کیا کہ دنیا میں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، اولئک ھم المفلحون، اور اخروی انجام یہ ہے کہ آخرت میں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہ ساری صفات اور ان آیات کا پہلا مصداق، پہلے مخاطبین وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام پر ایمان لایا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہ کر دین، اسلام، قرآن، کلمہ سب سیکھا اور پھر اس پر عمل پیرا ہوئے، تو قرآن کریم نے انہیں کامیاب قرار دیا کہ یہ مومنین متقین ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں، اور ان کی کامیابی یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔